خالق لم یزل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر رب کائنات نے بہت سارے احسان فرمائے، بہت سارے انعامات عطا کیے، اور ان انعامات میں سے اگر روزے کو دیکھ لیا جائے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو کھانے پینے کے لیے اشیاء دی، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ عمرے کی ادائیگی کا کہا گیا، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ حج کی ادائیگی کے لیے کہا گیا، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنا کہ کوئی بھی چیز جب انسانوں کے اوپر امت محمدیہ میں خاص طور پر جب رب کائنات نے لازم فرمائی تو جبریل امین رب کا پیغام لے کر کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، لیکن جب باری نماز کی آئی تو کریم آقا کو خود رب کائنات نے فرمایا محبوبہ اب یہ پیغام زمین پہ نہیں بھیجا جائے گا، یہ پیغام بڑا اعلیٰ ہے جو اب عبادت دی جائے گی۔ محبوبہ تو دنیا سے فرش زمین سے میرے پاس عرش معلیٰ کے اوپر آ جا۔ اب نماز کی اگر اتنی فضیلت ہے تو جس جگہ پر نماز کو ادا کیا جاتا ہے اس مسجد کی کتنی فضیلت ہونی چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دنیا کا دستور ہے کہ اگر انسان کسی وڈیرے کے سامنے، کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو انسان اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے، اور اس کو سادہ کر لیں، اگر انسان جج کے سامنے پیش ہو تو انسان کا اوپر والا بٹن کھولنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی، اور اگر اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی وہ قمیض اتار دی جاتی ہے اور وہاں سے اس کو پہننے کے لیے ایک قمیض دی جاتی ہے۔ کیوں؟ تو جج کے سامنے پیش ہو رہا ہے، یہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر جج کے سامنے کھڑا ہونے کا دنیا کا دستور اور قانون ہے تو جو رب احکم الحاکمین ہے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کوئی اصول اور کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جیسے دل چاہا ویسے ہی ہم مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، اور ہم نے کسی پارٹی میں جانا ہو، دعوت پہ جانا ہو تو ہم سوٹٹ بوٹٹ ہو کے نکلتے ہیں کہ وہاں پر طرح طرح کے لوگ ملیں گے، یا جس نے انوائٹ کیا ہے اگر وہ دیکھ لے گا تو کیا سمجھے گا، اور اگر وہاں کی صفائی نہ ہوئی ہو تو خاک روب کی جھاڑ کر دی جاتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں، اگر دنیا داروں کی محفل میں جائیں تو ہم سوٹٹ بوٹٹ ہو کے جائیں، لیکن جب رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو کہیں نہیں جی جیسا لباس پہنا ہوا ویسے ہی چلے جاؤ، ٹوپی کوئی نہیں مسجد کی ٹوکری سے اٹھا کے سر پہ لے لیں گے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر مسجد کی ٹوپی سر پہ رکھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہو یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں ہم، تو آیا یہی ٹوپی جو آج کل مساجد کے اندر رکھی جاتی ہے، کوئی بندہ آپ کو دعوت دے تو یہی ٹوپی اپنے سر پہ پہن کے دعوت پہ جاؤ گے؟ دعوت پہ جانے کے لیے اصول اور ہے، رب کے گھر میں آنے کے لیے اصول اور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان دنیا داروں کی محفلوں میں جیسے مرضی جاتا، لیکن جب رب کے گھر میں جانے کی باری آتی تو بڑے اہتمام کے ساتھ نکلتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جس جگہ ادا کی جائے گی اس جگہ کی فضیلت کتنی ہے، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے گھر ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کرنا اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد کی صفائی کے بعد مسجد سے اتنا کوڑا اٹھا کر بھی باہر ڈالے گا جتنا آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے، فرمایا رب اس کی بخشش فرما دے گا۔ مسجد کی صفائی کرنے کا اتنا اجر ہے، لیکن آج عالم دنیا کا وزٹ کر کے دیکھ لیں، مساجد کے معتبرین وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف غریبوں کا کام ہے، یہ صرف اسی بندے کا کام ہے جس کو اس ڈیوٹی پر منتخب کر دیا گیا۔ اور میرے عزیزوں دیکھنا کبھی سیرت صحابہ اٹھا کے کہ نبی علیہ السلام کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی صفائی خود کیا کرتے تھے جمعے والے دن۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا تو فرمایا کہ ہم دو اینٹیں اٹھا کے آ رہے تھے، کملی والے مصطفیٰ ہم سے زیادہ اٹھا کے جا رہے تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توڑ کے حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ آپ
فرمایا کیا تمہیں نیکیوں کی زیادہ ضرورت ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ تلقین ہے، تلقین، اپنے آپ کو مساجد کی طرف مانوس کیجئے، اور مسجد کی صفائی پر بڑا اجر ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعرات کی شب، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، جمعے کے اہتمام کے لیے مسجد کی صفائی کرے گا نا، فرمایا رب اس کی بخشش فرما دے گا، رب اس کی بخشش۔ یہ اعلان کسی پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے کے لیے نہیں ہے، یہ اعلان کسی وڈیرے کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے کے لیے نہیں ہے، یہ فرمان مصطفیٰ کا رب کے گھروں کی صفائی کے متعلق ہے۔ آج پیروں کی چوکھٹ پہ ہم بچھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رب کے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کے اندر صبح سویرے اماں ایک آ کے نا صفائی کیا کرتی تھی مسجد کی، ام محجن ان کا نام تھا۔ فرمایا کہ اس اماں کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہو گئی۔ کریم آقا نے پوچھا صحابہ اماں نظر نہیں آتی؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت ظاہری کو دیکھا نا، تو کریم آقا نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اس کا جب وصال ہو جائے نا تو مجھے بتانا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردیوں کی راتیں تھیں، چند دنوں کے بعد محبوب نے پوچھا، فرمایا وہ بڑھیا، وہ اماں؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا تو وصال ہو گیا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ سرکار نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ تو کریم آقا نے فرمایا چلو اماں کی قبر پہ چلتے ہیں۔ اب اس اماں کی قبر پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ بات یاد رکھنا کہ جب وارث جنازہ پڑھ لے دوبارہ جنازے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ انوکھی شان عطا فرمائی، اور یہ یوں بھی کہہ لیا جائے کہ تمام وارثین میں سے سب سے بڑے وارث جو ہے وہ کریم آقا کی ذات ہے۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ تم نے جنازہ پڑھ لیا تھا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میں نے نہیں پڑھا تھا، صفیں بناؤ ادھر ہی۔ کریم آقا نے قبر پہ کھڑے ہو کے اس اماں کا جنازہ پڑھایا اور دنیا والوں کو بتایا، اور میں اپنی زندگی کو با مقصد بناؤ، با مقصد بناؤ۔ اگر زندگی کو با مقصد بنا کے اماں مسجد نبوی کی صفائی کرتی ہو تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اعزاز یہ عطا فرمائے خود جنازہ اس کا پڑھائیں۔ تو اگر ایک جھاڑو دینے والے کی شان یہ ہے تو اذان کہنے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اذان دینے والے کی شان کا عالم یہ ہے تو جو مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، فرمایا دن جب چڑھتا ہے نا تو اعلان کرتا ہے کہ میں آج چڑھا ہوں، اب کے بعد میں نہیں آؤں گا، اس لیے اپنے آپ کو سنواریے۔ زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، یہ گزرتے چلے جائیں گے، لیکن اپنی زندگی کو با مقصد بنائیے۔ جس طرح ہم گھروں کو صاف رکھنا پسند کرتے ہیں نا، اسی طرح رب کے گھروں کو بھی صاف رکھیے۔ اب مسجد کی صفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آ کے سارا کچھ کرنا ہے، یا انتظامیہ میں سے کوئی افراد جو ہے وہ ایک کی ذمہ داری اس نے سارا آ کے کرنا ہے، لیکن نہیں، اس کے اندر ہونا یہ چاہیے انسان کے پاس جتنا وقت ہے نا وہ ایک شاپر بھی اٹھا کے پھینک دے گا نا، رب اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بے بہا ہیں، اور اس کے اندر کنواروں کے لیے نسخہ بھی ہے۔ جو کنوارے حضرات اس بات سے پریشان ہیں نا ہماری شادیاں نہیں ہوتی، تو وہ دھیان سے سننا، فرمایا مسجد کی صفائی کیا کرو، رب بہترین رشتے عطا فرمائے گا۔ اور جن بہنوں کی، جن بیٹیوں کی شادی نہیں نہ ہوتی، ان کی طرف سے ان کا بھائی یا ان کا باپ جو ہے وہ مسجد کی صفائی کرے اس نیت سے کہ میری بہن، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، فرمایا رب اسے بہتر رشتہ عطا فرمائے گا۔ تے ہن دیکھیو اگلے جمعے انشاءاللہ کتنا جوان جڑے آندے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کیا کریں، پیر کے پاس وظیفہ لینے کے لیے تو ہم تیار ہیں جا کے، اور خدا کے بندوں کبھی یہ وظیفہ بھی کر کے دیکھو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور رب کے گھر کی صفائی کر کے دیکھو، رب دل کو اجلا اور چمکدار کر دے گا۔ پاک پتن کی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا حضور مجھے دلی طور پر اطمینان حاصل نہیں ہوتا،
सुकून नहीं मिलता। कोई वजीफा ही बता दे। अगर आज का कोई डब्बा पीर होता तो वो कहता नहीं पहले नजराना रख फिर तुझे बताया जाएगा, या कहता तू छोड़ सारे वजीफे मेरी चौखट पे पड़ा रह तेरा काम हो जाएगा। लेकिन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते और कुछ न कर, नमाज पढ़ा कर, रब के घर की सफाई किया कर, रब तुझे दिल का सुकून अता फरमा दे। वो शख्स कहता है मैंने चंद दिन गुजरे, मैं नमाज भी पढ़ने लग गया, रब के घर की सफाई भी करने लग गया, फरमाया रब ने मेरे दिल को इत्मीनान और सुकून वाली जिंदगी अता फरमा दी। इसलिए हम सुकून ढूंढते हैं मालो दौलत में, पैसे में, लेकिन ये बात याद रखना ये पैसा इधर रह जाएगा। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक हिकायत लिखी, फरमाया एक शख्स था बड़ा अमीर कबीर, बड़ी मालो जायदाद थी, लेकिन उसका दीन वालों के साथ कुछ ताल्लुक था। अब उसे पता था मेरी विरासत बहुत है मेरे वारिसीन के लिए, मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा तो पीछे से वारिस जो है इसको गलत इस्तेमाल करेंगे, बताना तो मुझे पड़ेगा ना, हिसाब मुझे देना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, उसने वसीयत लिखी, वसीयत। अब वसीयत लिख के उसको बंद कर दिया और उसके ऊपर उसने लिख दिया कि मेरी इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब मेरा जनाजा पढ़ने के लिए लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उस बंदे का विसाल हो गया। अब गरीब बंदा हो ना, गरीब बंदा, गलियों मोहल्लों से चौकों से गरीब की मैयत गुजर के आ रही हो ना, तो दुकानदार सर को झुका के बैठ जाते हैं, जनाजे की तरफ नहीं आते। अगर अमीर बंदा हो, उसे जानता भी कोई ना हो, लेकिन कान में ये पड़ जाए ये फलां चौधरी साहब का जनाजा है, तो दुकान का शटर मैयत को देखते ही बंद कर दिया जाता है। क्या ये हमने रस्म बना लिया? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फरमाया जब जनाजा का भर गया, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, फरमाया मैयत का बेटा कहता है मौलवी साहब मेरे बाप ने एक वसीयत की थी, अब वो वसीयत जो है वो पढ़नी है। उस वसीयत को खोला गया, जब वसीयत पढ़ी गई तो वसीयत के अंदर लिखा क्या था, फरमाया कि मेरे जनाजे में जितने अफराद आ जाएं, जितने अफराद आ जाएं, उनमें से आने के बावजूद जो जनाजा ना पढ़े उनके अंदर मेरी विरासत को तकसीम कर दे। कि मेरे जनाजे पे भी आए लेकिन जनाजा ना पढ़े, मेरी सारी की सारी विरासत जो है वो उनके अंदर तकसीम कर देंगे। ये अनोखा मामला हुआ। अब एक दूसरे की तरफ देख रहे यार खैर है कोई मसला नहीं, जनाजा फर्जे किफाया है ना, ये सवाब किसी और की मैयत पे जनाजा अदा करके जो हम कमा लेंगे, इस बाबे की मैयत पे जनाजा पढ़ने के लिए रहने दो, माल मिल रहा है नगदो नगदी। इसलिए एक पीछे हुआ, दूसरा पीछे, तीसरा पीछे, वो सारे के सारे जो लोग आए थे वो पीछे हो गए। अब बेटे जो है वो आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कोई नहीं अब्बा तो चला गया ना, विरासत तो है ही हमारी, माल लेते हैं जनाजा किसी और का पढ़ने का। एक बेटा पीछे, दूसरा, तीसरा, सारे बेटे पीछे हो गए। अब बचा क्या, माया मौलवी साहब बचे, उस बाबे की मैयत बची, या एक बुजुर्ग बाबा खड़ा था वो बचा, इनके अलावा चौथा बंदा कोई नहीं था। कहा अब हुआ क्या? वो बाबा पूछते मौलवी साहब जनाजा क्यों नहीं पढ़ाते? फरमाया क्या बताऊं, ये नेकियां लेने के लिए नहीं आए थे, ये तो सिर्फ माल लेने के लिए आए थे। फरमाया अब दूसरी वसीयत खोली जाए। अब फरमाया जब दूसरी वसीयत खोली जा गई तो फरमाया मेरे माले विरासत जितना भी है ना वो गुरबा के अंदर, फुकरा के अंदर तकसीम कर दिया जाए, मेरे बेटों को भी ना दिया जाए। मैं ये सिर्फ माल की हवस के लिए है, इसलिए मेरे अजीजों दुनिया का माल यहीं छोड़ जाना है। रब के घरों को आबाद करो, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखो। आज हमने दफ्तर में जाना हो ना, किसी के अंडर काम करते हो, तो हम कहते हैं मालिक के आने से पहले इस दफ्तर के अंदर जो भी सफाई का एहतिमाम करने वाला है कर लिए जाए। लेकिन कितना ही अच्छा हो, यही कोशिश, यही काविश, यही ख्वाहिश, यही जज्बा, यही इसार, यही बलबला, यही तरफ हमारे लिए रब के घर के लिए पैदा हो जाए, तो फिर इसके साथ होगा क्या? मस्जिद की सफाई करने वाले को कभी रिज़्क की तंगी नहीं होगी। मस्जिद की सफाई करने वाले को कभी रिज़्क की तंगी नहीं होगी। मस्जिद की सफाई करने वाले को कभी भी कोई मेजर बीमारी नहीं आएगी। फरमाया सफाई करने से बड़ा फायदा ये होगा, इंसान के ऊपर जो हल्की फुल्की मुश्किलात आती है ना, रब उसको दूर फरमा देगा।
اس لیے مساجد کی صفائی کا خیال رکھا کریں اور دعا کرتے ہیں کہ رب لم یزل ہمیں صحیح معنوں کے اندر رب کے گھروں کے تقدس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح جج کے کیبن میں جا کے ہم بولنے سے گریز کرتے ہیں نا، یہ رب کا گھر ہے، یہاں پر دنیاوی گفتگو کرنے سے گریز کیا جائے۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا جب بندہ مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی گفتگو کرتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، اللہ کے ولی خاموش ہو جا۔ فرمایا جب دوبارہ گفتگو کرتا ہے پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے او اللہ کے دشمن چپ کر جا۔ فرمایا جب پھر آواز نہیں آتا تیسری مرتبہ گفتگو کرتا ہے، فرمایا فرشتے اعلان کرتے ہیں تجھ پر رب کی لعنت ہو، خاموش ہو۔ تو دعا کرتے ہیں رب لم یزل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مساجد کی بہتری اور عروج کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔